بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ وہ ارض مقدس جسے انبیاء کرام علیہ السلام کا مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت ہے، جہاں سے پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح القدس کے ہمراہ سفر معراج کے لیے پابارکاب ہوئے، جس دھرتی پر سید الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرا کے امام الانبیاء کا لقب پایا۔ جی ہاں، وہی پر عظمت و پر شوکت زیتون کے درختوں سے آراستہ و پیراستہ سرسبز و شاداب بقائے ارضی، جہاں اسلام کی عظمت رفتہ اور جنت گمگشتہ کا نشان قبلہ اول کی صورت میں موجود ہے، جہاں خیر کا نور پھیلانے والوں اور شر کی تاریکیاں پھیلانے والوں کے درمیان آخری مگر عظیم مارکہ بپا ہونے کا میدان سج چکا ہے، آج طاغوتی قوتوں کے زیر نگین و قبضہ ہے۔ سامعین، مغضوبین ضالین کے زیر سایہ و انتظام گزشتہ 6 اشروں سے مسلمانان فلسطین کے جانی، مالی اور اقتصادی استحصال میں مصروف عمل ہیں۔ سامعین، محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین بر اعظم ایشیا کے مغرب میں بحر متوسط کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو آج کل مشرق وسطی بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان اور جنوب میں خلیج عقبہ واقع ہے۔ جنوب مغرب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، جبکہ مغرب میں بحر متوسط کا طویل ساحل ہے۔ سامعین، فلسطین کا رقبہ حنفا اور غزہ سمیت 27,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ فلسطین کے طبعی جغرافیائی علاقوں میں فلسطین کا طویل ساحل، جو ناکورا سے لے کر رفح تک جنوب میں پھیلا ہوا ہے، سر فہرست ہے، جس کا عرض 15 سے 18 کلومیٹر تک ہے۔ اس ساحل کے مشہور شہروں میں طولکرم، خان یونس، رملہ، عکا، یافا اور غزہ ہیں۔ اسرائیل نے اپنا دارالحکومت بھی یافا کے شمال میں بنایا ہے، جبکہ پہاڑی سلسلوں میں نابلس، کرمل، خلیل اور القدس کے پہاڑی علاقے مشہور ہیں۔ واضح رہے کہ خلیل پہاڑ کے دامن میں خلیل شہر آباد ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ قدس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ جبل طور ہے، جس میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ بھی اس شہر کی زینت و رونق ہیں۔ میدانی علاقوں میں نقب اور اغوار کے علاقے شامل ہیں۔ اغوار فلسطین کا مشرقی علاقہ ہے، جسے دریائے اردن کاٹتا ہے اور بحر میت بھی اس کے کنارے واقع ہے۔ اس علاقے میں اریحا نامی شہر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ سامعین، فلسطین اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں کنعانیوں کا مرکز رہا ہے۔ ان علاقوں میں جتنے قدیم شہر تھے، وہ سارے کنعانیوں نے ہی آباد کیے تھے۔ کنعانی قبیلے کی اہم شاخ ببوسی قوم نے القدس شہر بسایا تھا۔ کنعانی دور کے بعد عبرانی دور کی باری آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض کنعان کی طرف ہجرت فرمائی۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے آپ کی اولاد مصر کی حکمراں بنی۔ پھر بتدریج قبطی ان پر غالب آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مصر سے نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں ان عبرانیوں نے کنعان کو فتح کیا۔ یہاں سے عبرانی دور کا آغاز ہوا۔ عبرانیوں کے حکمرانوں میں 2 جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گزرے ہیں۔ سامعین، بلست نامی قبیلہ مغرب سے جنگ زدہ ہو کر نکلا۔ اس نے اس علاقے کے ساحلی علاقوں یافا سے غزہ تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس قبیلے نے اپنے مقبوضہ علاقے کا نام اپنے نام سے موسوم کر کے فلسطین رکھ دیا۔ یہ نام ایسا غالب رہا کہ آج اس پورے خطے کو فلسطین ہی پکارا جاتا ہے۔ ان نووارد فلسطینیوں اور عبرانیوں کے مابین کئی جنگیں ہوئیں۔
جس کے نتیجے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے سردار جالوت کو قتل کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی موجود ہے۔ سامعین، 538 قبل مسیح میں فارس کے ایک بادشاہ نے شام کے پورے علاقے کو بشمول فلسطین قبضہ کر لیا۔ فارس کی حکومت 332 قبل مسیح یہاں سے ختم ہو گئی۔ 332 قبل مسیح میں ہی مقدونی بادشاہ سکندر اعظم نے یہ علاقہ فارسیوں سے ہتھیا لیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے جانشینوں نے یہاں یونانی ثقافت و تہذیب کو پروان چڑھانے کی سر توڑ کوشش کی۔ اس مقصد کی برآوری کی خاطر انہوں نے کئی شہر آباد کیے، مدارس کھولے، یونانی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا، لیکن اکثر علاقوں میں سریانی زبان و تہذیب کو لوگوں نے حرز جان بنائے رکھا۔ 53 قبل مسیح میں روم کے مشہور قائد بومبی نے یونانیوں کو زور فلسطین میں توڑ ڈالا۔ پھر یہ علاقہ رومیوں کے پاس رہا، یہاں تک کہ 53 عیسوی میں اسلام کا پھریرا اس علاقے پر لہرایا۔ اس دور کی اہم خصوصیات کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، حضرت مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ نمبر 2، یہودیوں کو 2 مرتبہ شکست ہوئی۔ پہلی مرتبہ سن 80 میں طبس رومی کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے، اور دوسری مرتبہ سن 135 میں جب یہود نے دوبارہ منظم ہونے کی کوشش کی۔ اس دور کے رومی بادشاہ معادریان نے خود حملہ کیا اور یہودیوں کو صفاقی سے قتل کیا اور باقی کو دنیا کے مختلف علاقوں میں جلا وطن کیا۔ اب 2000 سال بعد اس دھتکاری ہوئی قوم کو فلسطین میں اپنے قدم جمانے کا موقع ملا ہے۔ سامعین، فلسطین کی اہمیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بہت واضح رہی ہے کہ ابتدائی اسلام میں یہ ان کا قبلہ اول رہا ہے۔ اسی وجہ سے رومیوں کے ساتھ مار کے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں شروع ہو گئے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری لشکر جیش اسامہ رومیوں کے مقابلے کے لیے ترتیب دیا ہی تھا کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے روانہ فرمایا، یہاں تک کہ 51 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ 6 صدی ہجری میں بلاد اسلامیہ پر صلیبیوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں صلیبی حکومت قائم کر لی گئی۔ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر 70,000 مسلمانوں کو تہہ تیگ کیا گیا، لیکن صلیبیوں کی یہ حکومت دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ مشہور مجاہد صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی بیت المقدس کو صلیبی پنجائے استبداد سے وا کرا لیا۔ 27 رجب سن 538 ہجری کو بیت المقدس دوبارہ تکبیر کے زمزموں سے گونج اٹھا۔ سامعین، جس وقت عالم اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا ہدف بنایا اور فلسطین کی سرزمین برطانیہ کے استعماری قبضہ میں آنے لگی، تو مکار اور شاطر یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس خطے کے حصول کی خاطر کوششیں تیز کر دیں۔ سن 1839 میں سب سے پہلا مغربی سفارت خانہ جو بیت المقدس میں کھلا وہ حکومت برطانیہ کا تھا، جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت گزاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس وقت پورے فلسطین میں صرف 9,000 کے قریب یہودی تھے۔ 1895 میں ایک یہودی مفکر النمساوی ہرتزل نے ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان تھا یہودی مملکت، جس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہودی قوم کو ایک حکومت کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے فلسطین سے بہتر کوئی جگہ ان کی نظر میں نہ تھی۔ اس دور میں یہودیوں کی عالمی سطح پر 2 بڑی کانفرنسیں ہوئیں۔ پہلی کانفرنس سن 1897 اور دوسری سن 1898 میں، جن کا حاصل یہ تھا کہ یہود اپنے قدیم وطن فلسطین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے منظم ہو جائیں۔ چونکہ فلسطین خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا اور وہی اس کے مالک و متصرف تھے، اس کے مقابلے کے لیے قوم یہود نے ہر طرح کے حربے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید کو اپنے دام تزویر میں پھنسانے کے لیے انہوں نے مختلف سطحوں پر ساز باز شروع کی۔
جس میں بھاری رقوم دے کر ترکوں کو خریدا گیا۔ خود خلیفہ عبدالحمید کو لالچ دیے گئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ترکی کے یہودیوں کا ایک وفد سلطان سے ملا۔ ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اگر فلسطین یہودیوں کو دے دیا جائے تو اس کے بدلے ہم خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہ کر خلافت کے سارے قرضے اتار دیں گے۔ جواب میں سلطان نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر ان کو دکھایا، پھر فرمایا، اگر فلسطین کا اتنا حصہ بھی تم لینا چاہو گے تو نہیں ملے گا۔ سامعین، سلطان عبدالحمید سے مایوس ہو کر اللہ کے غضب کی ماری اس قوم نے ان کی شہرت عام کو بگاڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ چونکہ ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کی اجارہ داری تھی، اس لیے اس ہتھیار سے کام لے کر سلطان پر رجت پسند یا نسل پرست جیسے بے پر کے الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ نتیجتاً خلافت عثمانیہ میں قومی نعروں کی پروان ملی۔ سن 1909 میں سلطان عبدالحمید کا انتقال ہوا تو گویا اس دن سے اسرائیل کے وجود کی بنیاد پڑ گئی۔ حکومت میں موجود صہیونیت تھا۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ہر طرح اور ہر سطح پر دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی اور دنیا کو باور کرایا کہ فلسطین کا حصول یہودیوں کے لیے ناگزیر ہے۔ لیکن خلافت عثمانیہ ان کے باطل عزائم اور ارادوں کے سامنے صد سکندری ثابت ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس بے حقیقت مفروضے کی بنیاد پر حکومت مصر کے توسط سے صحرائے سینا میں یہودیوں کو بسانے کی ایک مرتبہ کوشش بھی کی گئی، جس میں وہ ناکام ہوئے۔ اس کے بعد دنیا کی سیاست میں کچھ ایسے حالات آئے جو فلسطین میں بدی کی نمائندہ قوم کے لیے قیام حکومت کی راہ ہموار کرتے چلے گئے، جن میں 4 حالات کا بطور خاص ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، 2 عالمی جنگوں کا وقوع پذیر ہونا۔ نمبر 2، ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام جس سے وہ دنیا کو اپنی مظلومیت ثابت کر پائیں۔ نمبر 3، خلافت عثمانیہ کا سقوط۔ اور نمبر 4، فلسطین کا برطانوی استعمار کے زیر دست ہو جانا۔ سامن، آخر میں بیان کیے گئے سبب کے تحت برطانوی استعمار نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے حتی المقدور تعاون کیا۔ مقامی باشندوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا، یہودی بستیاں آباد کی گئیں، تل ابیب کو مضبوط کیا۔ یہودیوں کے استحکام سے مطمئن ہو کر خود 14 مئی 1948 کو فلسطین سے نکلنے کا اعلان کیا۔ جاتے جاتے اہم مقامات، سرکاری دفاتر، ہوائی اڈے یہودیوں کو بطور بخشش دیے گئے، جبکہ مسلمانوں کا جانی، مالی اور اقتصادی استحصال کیا گیا، جس کے نتیجے میں کچھ قتل ہوئے اور اکثر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ جو 15 مئی 1948 کو اسرائیلی مملکت کا اعلان قیام ہوا، جسے چند ہی لمحوں میں امریکہ، روس اور یورپ نے تسلیم کر لیا۔